یہ مومنین صبح کے صبح کے مناظر ہیں بعد نماز فجر۔ ہم سرداب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سرداب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف۔ صبح کی نماز اور اذان کے بعد یہ سرداب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جگہ پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف نے غیبت کبریٰ اختیار کی، یہ وہی مقام ہے۔ جی مومنین، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سامرہ عراق، اور یہاں پر زیارت ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی، اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ جناب حکیمہ خاتون اور جناب نرجس خاتون۔ اس کے علاوہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مقام غائبت کبریٰ بھی اسی مقام پر ہے۔ یہ انٹری چیک پوسٹ تھی، یہ ایک سیکیور کمپاؤنڈ ہے جہاں پر جو ہے بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے، اور یہ سیکیور کمپاؤنڈ ہے کیونکہ علاقہ بہت حساس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کے بعد جو ہے یہ یہاں کی حرم کی اپنی گاڑیاں ہیں جو آپ کو آگے کی جانب لے جاتی ہیں۔ یہاں سے 400-500 میٹر کے فاصلے پر حرم اقدس موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے آپ کو اتار دیا جاتا ہے، بسیں پارکنگ میں چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سیکیور کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم سیکیور کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بسز ہیں، یہ سیکیورٹی کے افراد بھی یہاں گھوم رہے ہیں، اور جو بسز ہیں وہ زائرین کو یہاں سے پک اپ پوائنٹ سے لے کر اور حرم کی جانب بڑھیں گی، جبکہ ہم پیدل ہی یہ سفر طے کریں گے۔ دن میں یہاں پر یہ موقف دائیں اور بائیں جانب لگے ہوئے ہیں زائرین کی سہولت کے لیے، اور اکثر زائرین پیدل ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ 300 سے 400 میٹر کا فاصلہ ہے، تو جب ہم پہنچتے ہیں ذریعہ اقدس پہ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور آگے کی زیارت کی۔ یہ موقب حضرت ابوالفضل العباس ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے لگایا گیا زائرین کی خدمت کے لیے، جہاں لوگوں کی چائے سے تواضع کی جا رہی ہے آمد پر الامامین العسکرین کے مقام کے اوپر۔ یہ سامنے سیکیورٹی کے افراد اور یہ جو پک اپ ڈراپ والی جو گاڑی ہے وہ بھی جا رہی ہے، اور ہمیں اسی طرف جائیں گے تو سامنے حرم کی مرکزی عمارت موجود ہے۔ اس وقت یہاں ٹیمپریچر تقریباً 15 درجے سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ زائرین یہاں بیٹھے ہیں، چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور سامنے یہ گنبد مطہر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام موجود ہے۔ ہم اس کی جانب ابھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہاں پر شروع میں ہی ہمارا عراقی چائے سے استقبال کیا گیا۔ یہ مومنین ہم پہنچ چکے ہیں مین بلڈنگ میں کے کمپاؤنڈ کے بالکل سامنے، اور یہ ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں کہ یہ آپ کے بائیں جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ائمۃ الہدی، یہ گنبد اطہر روضہ امام عسکرین حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام موجود ہے آپ کے سامنے۔ ابھی ہم زیارت کریں گے اس کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ابھی اندر جائیں گے اور آپ کو اندر کے کمپاؤنڈ کے سارے حصے اور اس کی خصوصیات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی گائیڈ کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنین ہم یہ باب الفرج سے اندر داخل ہو رہے ہیں مزار اقدس کے اندر، اور یہاں سے حدود شروع ہوتی ہے۔ اس وقت ہم سرداب مقدس کے باہر موجود ہیں۔ یہ سرداب مقدس کا گنبد ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے نیچے سرداب ہے جہاں پر ہم نے آپ کو زیارت کروائی۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مضیف امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی ہادی پہ، جہاں پر زائرین کی خدمت کی جاتی ہے، ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ زیارت گاہ دکھتی ہے، مومنین جب زائرین یہاں پہ آتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں۔ ماي انا ماخذ منها انا ماي زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، یہ باب الفرج ہے اس طرف، یہاں سے زائرین باہر کی طرف سے اندر آتے ہیں، اور یہ وہ رستہ ہے جو کہ یہاں پر ان جگہوں کے اوپر مومنین قیام بھی کرتے ہیں رات کو، اور یہیں پہ رہتے ہیں کیونکہ باہر ہوٹلز کا انتظام موجود نہیں ہے سامرہ میں سیکیورٹی کی وجہ سے۔ تو
تمام مومنین روزہ مبارک کے اندر جو انتظامات ہیں انہی کے اوپر گزارا کرتے ہیں اور وہیں قیام کرتے ہیں رات بھر، اور رات بھر تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پر جو کہ سردی اب شروع ہو گئی ہے تو کمبل جو ہے رات کو وہ حرم کی طرف سے ہی مہیا کیے جاتے ہیں، اور بعد ازاں ان کو صبح واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہم اب صحن میں آ گئے باب القبلہ کی جانب، جو امام کا روزہ ہے۔ اس طرف آپ کو روزہ صحیح دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس وقت دھند چھائی ہوئی ہے، بہت گہری دھند چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے موسم بہت ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اراؤنڈ 10 درجے سینٹی گریڈ اس وقت ٹیمپریچر ہے، اور ہم جا رہے ہیں باب القبلہ کی جانب سے مضیف امام العسکرین کی طرف، جہاں پر امام علی نقی ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے مومنین کے لیے باقاعدہ لنگر پیش کیا جاتا ہے، صبح کے اوقات میں بھی اور رات گئے تک جو ہے۔ کل بھی ہم نے رات 10 بجے جب ہم پہنچے تو ہمیں امید نہیں تھی کہ یہاں لنگر ملے گا، لیکن الحمدللہ مولا کی طرف سے لنگر پیش کیا گیا۔ اور یہ اب آپ کے سامنے مضیف الامامین العسکرین امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی جانب سے یہ سامنے اہتمام ہے، بہت خوبصورت اہتمام ہے۔ جس طرح مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کا، اور کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی طرف سے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ دسترخوان کا، اس طریقے سے مضیف الامام العسکرین علیہ السلام کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے، اہلا وسہلا بکم۔ اور اس کے بعد ہم اندر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ یہ چال پیش کی جا رہی ہے، یہ ایک یہاں سے چمچ لیے جائیں، عقل ہے۔ یہاں سے پانی میرا لیتا ہے پانی۔ جی مومنین، اس وقت ہم سرداب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سرداب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ صبح کی نماز اور اذان کے بعد یہ سرداب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوئی، اور اسی کے بعد جو ہے ہم یہاں پہنچے۔ یہ سرداب کے مناظر ہیں جہاں پر غیبت کبریٰ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وقوع پذیر ہوئی، اور یہ زیارت ہے سامنے آپ کے، یا بقیت اللہ فی عرض السلام علیکم۔ تو یہاں پر جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے غیبت کبریٰ اختیار کی۔ یہی وہی مقام ہے سامرا عراق میں جہاں پر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ واقع ہوئی، اور امام جو ہے پردہ غیبت میں گئے اپنے اس جگہ پر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے غیبت کبریٰ اختیار کی۔ یہ وہی مقام ہے سامرا عراق میں سرداب مقدس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جہاں پر امام نے غیبت کبریٰ اختیار کی۔ تو مومنین اس جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، اپنی امام کے لیے تعجیل کی دعا کرتے ہیں اور اپنے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو مومنین یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے غیبت کبریٰ اختیار کی۔ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان علیہ السلام، اس مقام پر ہی یہ وہی مقام ہے سرداب مقدس سامرا عراق، جہاں پر جو ہے امام نے غیبت کبریٰ اختیار کی۔ تو یہ
اس مقام سے یہ ہم نے پیچھے اپنی سرداب کے پیچھے کے مناظر آپ کو دکھائے. وہاں پر ایک ہال بنایا گیا, ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جہاں پر لوگ رات میں ٹھہرتے ہیں اور نماز بھی ادا ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے غیبت تو یہ سرداب کے اندر جو سیڑھیاں ہیں جو نیچے کی طرف اترتی ہیں, یہ ان کے مناظر ہیں, جو کہ اوپر پھر امامین عسکرین, امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے روضے کی طرف جو رستہ جاتا ہے, یہ اس طرف سیڑھیاں بڑھ رہی ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام نے غیبت کبری اختیار کی. یہ باہر کے مناظر ہیں. جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ اس وقت دھند چھائی ہوئی ہے سامرہ میں, اور اس وقت مومنین سامرہ میں دھند چھائی ہوئی ہے. صبح کا وقت ہے, علی صبح بعد نماز فجر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مزار اقدس ہے اس کا گنبد بھی نظر نہیں آ رہا. صبح جب ہم رات کو پہنچے تھے تو موسم کافی کھلا ہوا تھا, کافی بہتر تھا. اس وقت میرا خیال ہے ٹیمپریچر اراؤنڈ 10 سینٹی گریڈ تقریباً ہوگا, اور صبح کے وقت دھند چھائی ہوئی ہے اور کافی سردی کی کیفیت ہے. اب ہم چلتے ہیں امامین عسکرین جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور جناب امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے مزارات کے اندر ذریح اقدس کے قریب, اور جہاں پہ وہاں پہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وظیفے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف جائیں گے. تو چلتے ہیں اندر کی جانب. آپ نا حسنین کو دکھاتے رہتے ہو, اس کی آواز ہم اندر کی جانب داخل ہو رہے ہیں. بازار امام حسن عسکری علیہ السلام, امام علی نقی ہادی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب حکیمہ خاتون اور والدہ امام زمان بی بی نرجس خاتون کے مزارات واقع ہیں. یہ مومنین صبح کے صبح کے مناظر ہیں بعد نماز فجر. اس وقت جو لوگوں نے, جو زائرین نے رات یہاں گزاری, عبادات تعقیبات کیں, امام کو پرسہ پیش کیا, امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں رہے. اب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اپنی اگلی منزلوں کی جانب. اور آپ تمام مومنین کے لیے, اہل پاکستان کے لیے, اہل ملتان کے لیے, عوان و انصار, رشتہ داران, دوستان, احبا, قریبا کے لیے دعا گو ہوں. حضرت امامین العسکرین, امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی ہادی علیہ السلام اور جائے غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ سے کہ پروردگار آپ کے تمام حوائج کو پورا فرمائے, آپ کو بھی جلد از جلد اپنی بارگاہ میں اذن باریابی بخشے, اور آپ کی دعاؤں کو, آپ کی حاجات کو قبول فرمائے. اور آپ دیکھتے رہیے پاکستان عزاداری کونسل بخاری میڈیا نیٹ ورک. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارا سفر عشق کیسا چل رہا ہے اور اس میں کس قدر بہتری کی توقع ہے. آپ ہمیں کیا کیا رائے دیں گے,
اور کس طریقے سے ہم اپنے اس نیٹ ورک کو، اس چینل کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں.